بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، کئی مہینے کی مسلسل گہما گہمی اور شور و شرابے کے بعد ملک ہندوستان کی 5 ریاستوں کے الیکشن کے رزلٹ اور نتائج برآمد ہو گئے ہیں۔ انتخابات مکمل ہو گئے ہیں اور 5 صوبوں میں سے 4 صوبوں میں مرکزی حکومت میں موجود بی جے پی پارٹی برسر اقتدار آ گئی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر درخت کا کوئی پتا بھی گردش نہیں کر سکتا، بارش کا کوئی قطرہ بھی نہیں گر سکتا۔ اس پوری دنیا کا خالق و مالک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہی کارساز ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی آدمی تکلیف پہنچانا چاہے لیکن اللہ کی رضامندی نہ ہو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور اگر تمہارے لیے کوئی آسانیاں پیدا کرنا چاہے لیکن اللہ کی رضامندی شامل حال نہ ہو تو اس آسانی سے ہمکنار نہیں ہوا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پورا نظام ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد وهو العزیز الحکیم۔ انسان اپنے لحاظ سے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اور کرنا ضروری بھی ہے، چونکہ اس دنیا میں محنت کے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، جو آدمی محنت کرتا ہے اس کو پھل حاصل ہوتا ہے، لیکن انسان بہت محنت کرنے کے بعد بھی نتیجے کو حاصل کر لے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک جملہ منسوب ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچان لیا، یعنی میں نے جس چیز کا ارادہ کیا اس کے لیے محنت کی، دوڑ دھوپ کی، تگ و دو کی، لیکن نتیجہ میرے ہاتھ نہیں آیا، اسی نتیجے کے ٹوٹنے سے میں نے اللہ کو پہچان لیا کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد سے متعلق یہ جملہ منقول ہے، اللہ نے ان سے کہا تھا، یا داؤد انت ترید وانا ارید ولکن لا یکون الا ما ارید، ایک وہ چاہت ہے جو تو چاہتا ہے، ایک وہ چاہت ہے جو میں چاہتا ہوں، ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، چونکہ اس پوری دنیا کی ساری کاریگری کا خالق اور اس نظام کو چلانے والا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لیکن ایک مومن کامل کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی بھی حال میں اللہ تبارک و تعالی کو نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، مسائل کا شکار ہوتا ہے، تب وہ ثابت قدمی کے ساتھ صبر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے۔ اگر وہ نعمتوں سے ہمکنار ہوتا ہے، خوشیوں میں ہوتا ہے، تو بھی مومن حدوں کو پار نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے۔ اگر کوئی مصیبت آئے صبر کرے تو بھی جنت ہے، اور اگر کوئی نعمت ملے شکر کرے تو بھی اس کا بدلہ جنت ہے۔ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آدمی کو مختلف قسم کی مصیبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ تمام تر حالات، یہ مصیبتیں خود انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو کچھ تمہیں مصیبتیں پہنچ رہی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے اعمال کی کارکردگی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اکثر چیزوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ زمین و آسمان میں، بحر اور بر میں جو فساد پھیلا ہوا ہے وہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہمیں یہاں رک کر اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ساری مسلمانوں نے اس بات کا منصوبہ بنایا، کوششیں کی، تمنائیں اور خواہشیں کی کہ کسی طرح موجودہ برسر اقتدار پارٹی کو حکومت سے ہٹا دیا جائے،
اس کے لیے جمہوری حکومت میں جو کچھ کوششیں ہو سکتی تھی کہ لوگوں نے ووٹ ڈالے، لیکن اس کے باوجود بھی نتیجہ ان کی چاہت کے مطابق نہیں آیا۔ اسی سے ہمیں یہ سبق بھی لینا چاہیے اور اس اللہ پر ہمارا ایمان مزید مستحکم ہو جانا چاہیے کہ سارا کا سارا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اگر کسی چیز کا فیصلہ وہ انسان کی چاہت کے خلاف آ جائے تو مایوس ہونے کے بجائے انسان کو اپنی غلطیوں کو سیکھ سدھار کر اور ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آئندہ کے لیے تازہ دم ہو کر محنت کرنی چاہیے، اور مومن کی زندگی میں مایوسی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ مایوسی یہ کسی مسلمان کا شیوہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف لفظوں میں فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ لا تیأسوا من روح اللہ، کہ رحمت خداوندی سے ہرگز مایوس مت ہو جاؤ۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ سے اگر کوئی مایوس ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف کافر قوم ہو سکتی ہے۔ یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں انسان کو مزید ترقیاں عروج بخشتی ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اس دنیا کی امامت، اس دنیا کی حکومت بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے۔ ان الحکم الا للہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ مسلسل کوشش کرتے رہنا یہ انسان کا خاصہ ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہر حال میں رجوع ہونا چاہیے، کیونکہ اصل فیصلے وہ اللہ ہی کی طرف سے اترتے ہیں۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔